دوسری قسم کی غیبت کو وہ جائز سمجھتے ہیں کہ ظلم کی شکایت، برائی کو روکنے کے لیے مدد طلب کرنا، جج تک ایشو بیان کرنا، برائیوں کا ظاہر کرنا اور خیر خواہی یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ ایک جائز بھی ہے، یعنی اس طرح کی غیبت، اگلے کی برائی اس طرح سے بیان کرنا کہ ایک تو ظلم کہ ایک شکایت کے لیے پولیس اسٹیشن چلے گئے، وہاں آپ نے کہہ دیا، یا عدالت میں آپ نے جج میں بتا دیا، یا برائی کو روکنے کے لیے آپ نے بتایا لیکن بندے کا نام نہیں بتایا، بس برائی بتا دی۔ تو یہ میں کرتا رہتا ہوں، اور برائیاں جو ظاہر ہیں ہو جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ برائی ہے، لیکن خیر خواہی کے طور پر بھی کسی کو نقصان نہ ہو، یعنی کسی کا نام ایگزیکٹ نہ بتائیں، ویسے آپ بتا دیں، اور اگر جج اگر پوچھیں کہ ہاں جی یہ اس بندے میں آپ نے یہ دیکھا تو پھر آپ بتا دیں، پھر تو حرج نہیں۔ اب غیبت سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، اب یہ سوال ہے، اسی کے لیے بھی کرم شاہ صاحب اسی کی تفصیل میں وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان ذکر خدا میں مشغول رہے، نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت اپنائے۔ اب خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ آپ نماز میں اس طرح نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی، اور پھر یہ فرمایا کہ بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تو کنفرم گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ بالکل اسی طرح سے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی جب آپ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر بھی آ جائے تو فوراً کلک ذہن میں ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کی زبان کو بھی اور آپ کی پورے سب کو آڈیو ویڈیو سب اسی وقت ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ صورتحال۔ دوسرا پھر ایک جب ہم نماز پڑھیں گے اور اس میں ہوگا تو جب ہر وقت جب کسی کی برائی بھی ذہن میں آئیڈیا آئے گا نا تو فوراً کلک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، تو پھر ہم احتیاط کر لیں گے۔ قرآن اور حدیث میں غیبت پر کی گئی وعید کا تصور کر لیجئے، خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ گناہ ہے، اور گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر آخرت میں کچھ نہ کچھ جوتے پڑنے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے پڑنے ہیں، لیکن پڑھنے ہیں، اور کچھ نہیں۔ تو احادیث میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی بندے کی ہم نے برائی بیان کی ہے یا کچھ اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر ہماری جو نیکی ہے، یہی ہمارے ایسٹس ہوں گے، یہ سارے ٹرانسفر ہو کے اگلے کی طرف چلے گئے ہماری۔ اچھا، اب اگر ہمارے پاس نیکی نہ ہوئی تو پھر اگلے کا گناہ ہمارے سر پہ آ جائے گا کہ اس کے جوتے جو اس کو پڑنے تھے وہ ہمیں پڑنے لگ جائیں، اس لیے بچے اس سے۔ پھر موت کا تصور ہر وقت ذہن میں موجود رہنا چاہیے۔ نہیں، موت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، نہیں جی، بلکہ موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ کچھ تھوڑے سے ٹائم کے لیے جو زندگی رکھی ہے یہ صرف ایگزام کے لیے، اس کے بعد فائنل زندگی اس کے بعد شروع ہو رہی ہے، یہ یاد رہے۔ معاشرتی سطح پر عزت نفس کی مجروح ہونے کا تصور بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے پھر ہمارے خلاف بھی ہوگا، اگلا بھی پھر ہمیں چھوڑے گا تو نہیں نا، اس سے ہمیں بچیں۔ پھر انسان اکثر اوقات دشمنوں کی غیبت کرتا ہے، اس عادت کی بنا پر دوستوں کی غیبت بھی ہو جاتی ہے، لہذا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میرے دوست کو میری غیبت کا پتہ چلے تو پھر دوستی بھی ختم ہوگی، اور اگر مجرم کو پتہ چل گیا تو وہ پھر یا کسی دشمن کے ساتھ ہو گیا تو دشمنی میں زیادہ شدت آ جائے گی، وہ پھر زیادہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ غیبت کرنے والا شخص اپنی نیکیاں بھی اس شخص کو دے دیتا ہے جس کی وہ غیبت کرتا ہے، اور تصور ہونا چاہیے کہ روز قیامت پھر میرے پاس ہوگا کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آج کل کی زندگی سے ہم سمجھ لیں ایک چیز کو کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی $1 ملین پڑے ہوئے اور وہاں کوئی ایسی حرکت ہم کر لیں کہ وہ جناب جو ہمارے $1 ملین تھے وہ ٹرانسفر ہو کے دوسرے کے پاس چلے گئے تو پھر ہمیں تو نقصان ہوا نا۔ تو سیم آخرت میں یہی ایسٹس آپ کی نیکیاں ہوں گی جس کے بڑے بڑے بینیفٹس آپ کو مل رہے ہوں گے، تو وہ آپ سے ڈیلیٹ ہو کے دوسرے کی طرف چلے گئے، اب وہ اس کو ملے گا فائدہ جس کی غیبت ہم نے کی۔ پھر ایک یہ مشورہ بھی ہے، سب سے بڑی وجہ ہے کہ رب نے غیبت سے منع کیا ہے اور رب کے احکام کو
پس پشت ڈال کر کامیابی سے ہمکنار ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں یار ہم یہ اس کا پروپیگنڈا کر لیں گے، اس کے خلاف کچھ کر لیں گے تو پھر ہماری پروموشن ہو جائے گی، ایسی کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو روک لیتا ہے، کچھ نہ کچھ پھر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے زندگی میں، پروموشن ہو بھی گئے پھر بھی اس کے بعد جاب یا بزنس کا پھر لاس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس زندگی میں بھی کبھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو کنفرم گارنٹی ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ اب ایک بار پھر ہم اللہ تعالیٰ کے جو سورۃ الحجرات میں ارشاد ہے اسی کا ترجمہ ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں، اس کو غور کر لیں تو پھر ہم خود اپنے آپ کو بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان بہت سی بدگمانوں سے بچیں، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں، دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں اور نہ آپ میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ اگر آپ کی اندر کوئی ایسا ہے، آپ کے اندر کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، سو آپ یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر غیبت کیوں پسند ہو؟ کہ غیبت بھی اتنا گندا کام ہے کہ جیسے ہم اپنے کسی بھائی کا گوشت کھانا شروع کر دیں، کسی مردار کا یا اپنے بھائی کا ہی ہو، اس کی لاش میں سے ہم کاٹنا شروع کر دیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت فار ایور ہے کہ اب تک جو غلطیاں ہو گئی انشاءاللہ اللہ معاف کر لے گا، ابھی توبہ کر لیں۔ اور پھر کسی کے بارے میں اگر غیبت کر بیٹھے تو ان سے جا کے معذرت کر لیں کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی بھی نقصان پہنچاؤ پلیز آپ بھائی مجھے معاف کر لیں۔ اب گمان تو چلو اپنے آپ کے ذہن میں ہی ہوتا ہے، ٹو بھی اپنے اندر ہی ہوتا ہے، تو وہ تو چلو دوسرے کو نہیں پتا، لیکن غیبت دوسروں میں آ جاتی ہے تو اس سے ہمیں بچنا۔ پھر ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دی کہ اہل ایمان اگر ان پکارنے والوں سے کوئی شخص وہ قابل اعتماد نہ ہو تو آپ کے پاس کوئی اہم خبر آ جائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کر، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کے کسی اور کو جا کے چڑھے اور پھر آپ کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ تو اگر اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ایک بندہ قابل اعتماد نہ ہو، یعنی آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے، تو پھر آپ بس اگنور کر دیں ان کے ارشادات کو۔ اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے تو پھر انویسٹیگیٹ کر لیں، ورنہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر دوسرا کوئی غیبت کر کے ہمیں سنا رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ بندہ ریلائبل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی برائیاں بھی دوسرے کو بتا سکتا ہے۔ یہ بھی بچیں، پھر یہ احتیاط بھی کر لیں۔ اب یہ عقیل بھائی نے کچھ مشورے دیے، بلا تحقیق خبر پہنچانا، اور یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے اخبارات میں بھی اور ٹی وی میں بھی کہ یہ چلتے ہیں معاملہ۔ اب وہ کہتے تو ہیں کہ ہم بڑی انویسٹیگیشن کر کے کرتے ہیں، اللہ کرے ویسا ہی کرتے ہوں، لیکن کچھ خبریں پھر بھی ایسی آ جاتی ہیں کہ جو ریلائبل نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے عقیل صاحب جو مشورے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دین میں بات تحقیق بات پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ اب تھوڑی سی برین سٹارمنگ ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک چیز پہ ابھی ریسرچ نہیں کی اور اس کو خام پھیلا رہے ہیں ہم، یہ بات کوئی معقول ہے؟ لاجیکلی سوچ لیں، کون سی خبریں ہیں کہ جس کی تحقیق ضروری ہے؟ اب ہر چیز خبر پہ بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی نا، یعنی کہ جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اسی کو کریں، ہر ایک کی کیا ضرورت ہے؟ بنا سوچے سمجھے خبر پھیلانے کے لیے کیا نقصانات ہیں؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ ہی کی اپنی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ اس کے لیے پھر ٹی وی چینلز والوں کو بھی یہی احتیاط کرنی چاہیے، اور عام آدمی کو بھی یہ آتی ہے کہ آپ دوسرے پہ خبر پہنچائیں گے تو پھر اگلا بھی سمجھ لے گا کہ یہ تو پروپیگنڈے والا بندہ ہے، تو وہ پھر آپ سے بھی بچے گا۔ اس عادت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اب آپ خود سوچ لیں کہ ذہن میں جب ایسا کوئی نیگیٹو آئیڈیا آ جائے ذہن میں، یہ تو آئے گا، اس کو تو ہم روک نہیں سکتے، یہ تو شیطان آئیڈیا دیتا ہے نا، تو اسے ہم روکیں کیسے؟ اس کے لیے وہی مشورے جو آپ سے پہلے عرض کیے، کرم شاہ صاحب نے جو مشورے دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جب یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تب بھی وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے
ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تو پھر آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے طریقے بھی ہمیں بتا دیے. تو یہ تو ہم کر لیتے ہیں نا، یہ تو بہت ہلکے سے لیول کا ہے. اس سے اچھی کوالٹی کی آڈیو ویڈیو ہماری کیسی بن جائے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہ اللہ بہتر جانا. وہ آخرت میں سب کے سامنے پورا بہت بڑا چینل چل کے ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا.